فرمایا خطبے میں کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے، اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ایک مسلمان کو رسوا کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا اسلوب ہے، ایک صاحب نے آ کر کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ فرمایا یہ نہیں کہ آپ ڈانٹ کر نکال دیتے یا ملامت کرتے ان کو، میں نے جیسا عرض کیا کہ الزام دینا ملامت کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، اس نے گناہ کا ارادہ کیا زنا کرنے کا، آپ سے آ کر عرض کیا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے زنا کرنے کی۔ آپ نے بٹھا کر یوں سمجھایا کہ دیکھو تم زنا کرو گے کسی کے ساتھ تو وہ عورت کسی کی خالہ، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی ہوگی نا، ایسے تو ہے نہیں، کیونکہ وہ ایسی عورت ہوگی جو کسی سے متعلق نہ ہو۔ تو اگر کوئی تمہاری عورت کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تم برداشت کرو گے؟ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا بس جیسے تم برداشت نہیں کرو گے ایسے لوگ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ ختم ہو گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ منکر سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کو الزام نہ دیا جائے، بلکہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے۔ کیونکہ اگر لوگوں کی اصلاح کے ارادے سے بھی ان کے منکرات کو تلاش کیا جائے تو یہ فساد کا سبب ہے، اصلاح کا سبب نہیں ہے۔ ہاں، جو منکر کو دیکھ کر چھپا لیں اور معقول تدبیر اختیار کریں منکر کرنے والے کی اصلاح کے لیے، اللہ تعالی ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام لے لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے مدینے کا۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہے اگر منکر نظر آ جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، یہ نہیں کہ منکرات تلاش کیے جائیں اصلاح کے لیے، کیونکہ منکرات کا تلاش کرنا حرام ہے۔ منکرات کا تلاش کرنا حرام ہے، منکر کرنے والوں کو تلاش کرنا حرام ہے۔ منکر کو تلاش کرنا حرام ہے۔ سنو، منکر کو تلاش کرنا حرام ہے، اور منکر اگر ہوتا ہوا نظر آ جائے، منکر اگر ہوتا ہوا نظر آ جائے تو چاہیے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ سمجھتے تھے اصلاح کی کوشش میں پہلا کام یہ ہے، اصلاح کی کوشش میں پہلا کام یہ ہے کہ منکر کرنے والے سے محبت اور تعلق قائم کیا جائے۔ منکر کرنے والے سے محبت اور تعلق قائم کیا جائے۔ سمجھتے تھے جب تمہیں یقین ہو جائے اس بات کا کہ مجھے میرا اس کا اتنا تعلق ہو گیا ہے کہ اب اگر میں اس کو روکوں گا تو وہ بات مان جائے گا اور میری بات کا لحاظ کر لے گا، تب اس کو جا کر تب اسے کہا جائے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں ابھی میری بات کو قبول کر لے گا، اور اگر وہ پھر بھی نہ کرے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ تنہائی کی دعاؤں میں اس کے لیے اللہ تعالی سے کہیں کہ اے اللہ تو اس کو اس منکر سے بچا لے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ منکر کا تلاش کرنا حرام ہے،
منکر کو تلاش کرنا حرام ہے. امت کے اندر عیوب ہیں جو کہیں کہ منکر کے متلاشی کو منکرات ملیں گے, منکر کے تلاش کرنے والے کو منکرات ملیں گے. جیسے اگر کوئی خنزیر, کوئی سور کسی چمن میں داخل ہو جائے, کسی چمن میں داخل ہو جائے, تو وہ اس چمن میں یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کون سے پھول ہیں, کون کون سے پھل ہیں, گلاب کہاں ہے, چمیلی کہاں ہے, سیب کہاں ہے, زعفران کہاں ہے. اسے کوئی مطلب ان چیزوں سے نہیں, اس لیے کہ وہ اپنے اندر غلاظت لیے ہوئے ہے, نجس العین ہے. خنزیر نجس العین ہونے کی وجہ سے نجاست کو تلاش کرے گا اور اسے کسی جڑ کی, کسی درخت کی جڑ میں کھاد کی شکل میں یا کسی گندگی کی شکل میں گندگی ضرور مل جائے گی, کیونکہ وہ اس کو تلاش کرنے والا ہے, وہ اس کو تلاش کرنے والا ہے, وہ اس کو تلاش کر رہا ہے نا, تو اس کو گندگی کہیں نہ کہیں یقین تو مل جائے گی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے. سب کا سب خطا کار ہو تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی یہاں تو فرشتے رہتے ہیں, یہاں کوئی غلطی کرنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ اس چمن میں دعوت کے شہد کی مکھی بن کر داخل ہوا کرو. کیا بن کر؟ اگر گندگی ہوگی بھی تو شہد کی مکھی اس طرف نہ اس سے توجہ جائے گی نہ اسے نظر آئے گی, کیونکہ وہ اس کی تلاش میں نہیں ہے. خنزیر سور تو تلاش میں ہے گندگی کے, اس کو کسی بھی درخت کی جڑ میں کھاد کی شکل میں, حالانکہ کھاد کتنا ضروری ہوتا ہے, جتنا گندا کھاد ہوتا ہے اتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جتنا کھاد جتنا گندا اتنا قیمتی. سوچو تو صحیح, درختوں کی جڑوں میں گندا کھاد مہنگا قیمتی خرید کر ڈالا جاتا ہے. سوچو تو صحیح, جو چیزیں ضروری ہو اور وہ درختوں کی جڑوں میں اس کا ہونا ضروری ہو. تو میں نے عرض کیا کہ منکر کرنے والے سے منکر کرنے والے کے منکر کو تلاش مت کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے, عمر ایک گھر میں داخل ہوئے اور دیوار پھیلان کر داخل ہوئے. تصور جدار, اور دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کبیر السن وہ شراب پی رہا اور ناچنے گانے والی گا رہی. حضرت عمر نے فرمایا اس سے برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک شخص وہ موت کا منتظر ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہے, اب موت کا وقت قریب ہے اور وہ یہ گناہ کر رہا. بڑی میں نے عمر کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا امین آپ مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کریں. اگر میں نے اللہ کا ایک حکم توڑ دیا کہ میں شراب پی رہا تو آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑ دیے. آپ نے عیب تلاش کیا, آپ دیوار پھیلان کر آئے, بغیر اجازت کے آئے. قرآن میں 3 سے اللہ نے منع کیا ہے, اللہ نے قرآن میں 3 سے منع کیا. فرمایا دروازوں سے آؤ, دیوار پھیلان کر نہیں بلکہ دروازوں سے آؤ, سلام کر کے اجازت لے کر آؤ. اور یہ فرمایا ولا تجسسوا, اور مسلمانوں کے عیب تلاش مت کرو, مسلمان کے عیب تلاش مت کرو. اس بات کی کوشش کرنا کہ گناہ کرنے والے کو گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے, بس یہ فسادی سوچ ہے, یہ فسادی سوچ ہے. یہ پولیس والوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو یا خصوصی اسنا الزم, جب گناہ کر رہا ہو اس وقت پکڑا جائے گا. سوچو تو صحیح, ہائے ہائے کیسا غلط طریقہ سوچا ہے لوگوں نے اصلاح کا
کہ چور کو پکڑنے کے لیے اس کو چوری کا موقع دیتے ہیں، چوری کا موقع دیتے ہیں. جی یہاں عشاء کی نماز کے بعد کتاب کے بعد اعلان ہوا کہ بھئی اپنے ایمان کی سامان کی حفاظت کریں. سنو، کسی نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت میرا سامان چوری ہو گیا، سامان چوری ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ غلطی تو تمہاری ہے، چرانے والے کی غلطی تھوڑی ہے، چرانے والے کی غلطی تو نہیں، غلطی تمہاری اپنی ہے. تم نے چور کو موقع کیوں دیا؟ تم نے چور کو موقع کیوں دیا؟ تم اپنے سامان کی جو حفاظت کرتے کہ اگر چور چوری کرتا تو تم چور کو بٹھا کے چوری سے پہلے ہی سمجھا دیتے کہ ایسا نہ کرو. تم سامان سے غافل ہو گئے، چور نے چوری کر دی. جی آج کل کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی پکڑ کرنے کے لیے انہیں غلطی کا موقع دیا جائے. بس یاد رکھو، جو کسی کو غلطی کا موقع دے رہے ہیں ان کو گناہ کرتے ہوئے پکڑنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مجرم بنانا چاہتے ہیں. وہ امت کو مجرم بنانا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے جرم کا خود بھی اگر اعتراف کر لے تو آپ اس کوشش میں ہیں کہ میرا امتی مجرم نہ بنے. سوچو تو صحیح کتنا بڑا فرق ہے ہمارے منکر سے روکنے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر سے روکنے میں، کتنا بڑا فرق ہے. یہ تھوڑے کہ بس منکر سے روکنا ہے، جس طرح چاہو روکو، نہیں. نماز پڑھنی جس طرح چاہو پڑھ لو، نہیں. یہ میں شروع سے کہہ رہا، جس طرح ہم نماز کے فریضے کے ادا کرنے میں طریقے کے پابند ہیں، اس طرح منکر سے روکنے کے فریضے کے ادا کرنے میں بھی طریقے کے پابند ہیں.